میں ہی کیوں؟ یہ سوال اس وقت میرا خیال ہے ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے جب اسے کسی ٹراما سے، حادثہ سے یا نقصان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی نفسیات کیا ہے؟ انسان یہ سوال کیوں پوچھتا ہے؟ اور کیا اس کا کوئی جواب ممکن ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویڈیو چینل ہم لوگ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ جی، یہ سوال آپ نے بھی ضرور خود سے پوچھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار پوچھا ہوگا، بلکہ ہر آدمی نے پوچھا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کو زندگی کی ایڈورسٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حادثے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، نقصانات سب کو ملتے ہیں۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے گیا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فیٹل ڈیزیز ہے، کوئی ایسی ڈیزیز جو بڑے لمبے عرصے تک رہے گی یا جس میں بہت جلدی مرنے کا چانس ہے، بہت زیادہ اخراجات آئیں گے، صحت کے بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ تو ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ جی مجھے ہی یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ والے کو کیوں نہیں ہوا؟ اور عام طور پہ ہم یہ سوال یا نشاندہی اس پرسن کی طرف کرتے ہیں جسے ہم زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، سادہ سی لفظوں میں اگر بات کی جائے تو اس سوال کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہو کہ لاجیکلی یا عقلی طور پر یا کسی فلسفیانہ نقطہ نظر سے یا کسی سائنسی تھیوری کی مدد سے یہ بتایا جائے کہ ایک خاص بات ایک پرٹیکولر پرسن کے ساتھ ہی کیوں ہوئی، تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ ہوا تو اس کے پیچھے یہ وجوہات تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہی وجوہات کسی اور پرسن میں ہوں اور اسے وہ بات نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سموکنگ نہ کریں، اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ سموکنگ کرتے ہیں، انہیں کینسر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بات کہ کیا بھی ایک بندہ اگر سموکنگ کر رہا ہے اور اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوال کر سکتا ہے کبھی میں ہی کیوں، میرے ساتھ والے باقی جو سموکر ہیں ان کو کیوں یہ ڈائگنوز نہیں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ناانصافی ہے۔ اب ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف تو یہ تھا کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا، انصاف تو یہ تھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا، میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا اور میرے ساتھ نہ ہوتا تو یہ تب بھی ناانصافی ہوتی۔ اصل میں یہ ناانصافی ہے نہیں۔ یعنی اگر آپ بالکل سوچ سمجھ کر چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ معاملات کیسے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھو گے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے اور اگر اس کی 60 سال کی زندگی کا ریکارڈ رکھا جائے تو شاید آخر میں جا کے پتہ چلے کہ فارچون اور مسڈ فارچون تقریباً برابر ہی تھی، یا کسی میں لگے کہ نہیں یار اس کی قسمت نے زیادہ اس کا ساتھ دیا اور کسی کا قسمت نے کم ساتھ دیا۔ لیکن یہ بات کہ بھی ایک آدمی یہ سمجھے کہ نہیں ساری خرابی میرے ساتھ ہوتی ہے اور ساری خوبیاں دوسروں کی طرف آتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ سوال کہ وائی می، یہ ایسے وقت میں جب آپ کسی ڈیزاسٹر میں ہوں، جب آپ کسی سائیکولوجیکل پریشر میں ہوں، یہ آپ کے پریشر کو ریلیز کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یعنی جو سائیکولوجیکل ٹینشن یا پریشر آپ کے اوپر آئی ہوتی ہے، جب آپ وائی می کہتے ہیں
تو اس آپ کے اندر جو کاپنگ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اس ٹراما کو، اس دھچکے کو بیئر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر یہ سوال پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں تو پھر یہ نیگیٹو رول پلے کرے گا۔ یعنی جب بھی آپ سوچیں کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہی آئے گا سوال کہ کیوں ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ اگر ایک آدھ بار سوچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ لاجیکلی آپ وجوہات جاننے کی کوشش کریں جو کہ ہیں اور مل جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھو، اگر کسی جگہ میرا فیلئر ہے اور میں دیانتداری سے کوشش کروں اس کو ڈگ ان کرنے کی، تو جہاں بہت سے فیکٹر ملیں گے جو میری ذات سے باہر کے ہوں گے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو میری ذات کے اندر کی ہوگی۔ انفارچونیٹلی انسان ہمیشہ کامیابی کو اپنی ذات کے ساتھ ملاتا ہے اور ناکامی کو باہر کے جو اسباب ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کو جو ناکامی ہوئی ہے اس میں آپ کے بھی اسباب تھے، تو پھر ظاہر ہے معاملات بدل جاتے ہیں۔ پھر آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور آئندہ کسی خرابی سے بچیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بعض جگہ آپ کا بالکل قصور نہیں ہوتا۔ مثلا آپ سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا سڑک پہ پیدل جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی رونگ آتا ہے، بالکل آپ کو ہٹ کر کے نکل جاتا ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر پاتے، تو اس میں قصور آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے کا نشانہ بنے ہیں۔ اچھا، اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں ہی کیوں ہٹ ہوا یا ہر بار میں ہی کیوں ہٹ ہوتا ہوں، تو پھر آپ اس نقطہ نظر کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بلیم دا وکٹم۔ یعنی آپ کو ایونٹ ٹو ایونٹ انالیسس کرنا پڑے گا، سچویشن ٹو سچویشن انالیسس کرنا پڑے گا کہ ان کے اسباب کیا تھے، اگر کوئی نیگیٹو ہوئی تو کیسے ہوئی، کوئی پازیٹیو بات ہوئی تو کیسے ہوئی، پرسن کا کتنا شیئر تھا اس میں، ایکسٹرنل شیئرز کتنے تھے اس کے۔ جب یہ انالیسس آپ کریں گے تو پھر آپ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے کی کہ صورتحال میں آپ کا رول کیا ہے، کردار کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، ذمہ داری کو قبول کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی غلطی سے سیکھنا نہیں چاہتا۔ یعنی جو ہمارے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن سیکھے گا تب جب وہ مانے گا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں نے سیکھنا کیا ہے؟ یہ وہ سچویشن ہے جس کے اندر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ بھائی پہلے ریئلسٹک انالیسس کرو، دیکھو کہ کیا سچویشن ہے، پھر ڈیسائیڈ کرو۔ اور اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ آپ بالکل حالات کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن آپ کو اس کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حالات کے واقعی ذمہ دار نہیں تھے لیکن اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں سب بہت کچھ آربیٹریری بھی ہوتا رہتا ہے جس میں کوئی وضاحت، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی۔ یس، ایک چیز یہ یاد رکھو کہ جو آپ کے ایڈورس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں کھلے دل سے قبول کرتے ہو تو وہ آپ کی گروتھ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، آپ کی کوگنیٹو گروتھ میں، آپ کی ایموشنل گروتھ میں، اور وہ آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اس طرح کے تجربات سے بچو، یا اگر اس طرح کے تجربات سے گزرنا پڑے تو آپ بہتر طور پر معاملات کا سامنا کرو۔ تو میں جو پیغام اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ وائی می از ناٹ اے ویلڈ کوشچن. اس کو چھوڑ دیجئے اور زندگی کو خوش آمدید کہیے.